تحقیق آ گیا تمہارے پاس برہان، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے طرف تمہاری نور ظاہر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور اور قرآن کو اعتصام کر لیا، پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، بس البتہ ضرور داخل کرے گا وہ ان کو بھی رحمت اپنی کے اپنے پاس سے، وفضل، اور اپنے فضل میں، ویہدیہم، اور ان کو ہدایت بھی دے گا، الیہ طرف اپنی، صراطا مستقیما، اس راہ کی جو سیدھی راہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، سورہ النساء میں 4 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، اور یہ آیات نمبر ہیں 172، 73، 174 اور 175۔ سورہ نساء کی ٹوٹل آیات ہیں 176، گویا ایک آیہ مبارکہ باقی ہے۔ 4 آج کے سبق میں ہے، آخری رکوع کا یہ شروع ہے، اور اگلی آیہ مبارکہ پر ہماری یہ سورہ مبارکہ سورہ النساء بھی اپنی تکمیل کو پہنچے گی۔ آج کے سبق میں 2 طرح کا مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو وہی ہے جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق، اور دوسرا قرآن کریم کا خود نور ہونا، اللہ رب کریم کی طرف سے منزل ہونا، قرآن کریم کا برہان ہونا، اور ایمان والوں کو اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کریم کے احکامات کو مان کر صراط مستقیم پانا۔ آج کے سبق میں ان ساری باتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر قرآن کریم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات کر کے ہی انسان کو نا بہت حد تک تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بات کفایت کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ انہیں اللہ کا بندہ قرار دیا جائے۔ یہاں میں وہ بات عرض کرنے لگا ہوں، جملہ ذرا سخت ہے اللہ کا بندہ لیکن بندے کا پتر نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، جملہ اس لیے میں نے کہا سخت ہے۔
کہ سیدنا مسیح کو اگر یہ بات کہی جائے علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو انہیں برا نہیں لگتا، لیکن ہم یہ بات تھی نا اصل میں نصارہ کے ساتھ، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے یا ان شخصیات میں سے ہے جنہیں زمانے میں پرستش کی حد تک بنایا گیا ہے، یعنی انہیں جس طرح بعض کی مورتیوں کو پوجا گیا ہے، آج ہمارے ہاں بعض قبروں کو پوجا جاتا ہے، ایسے ہی بعض اوقات ہم زندہ پیر اپنے مانتے ہیں، اور وہ کچھ زندہ پیر مانتے ہیں، کچھ زندہ خدا مان لیتے ہیں۔ تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہے یا ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں زندگی میں پوجا گیا، پرستش کی حد تک ان کو سمجھا گیا ہے کہ یہ پرستش، قابل پرستش یہ شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ کی بیٹا قرار دیا گیا یا اللہ کا حصہ۔ ایسے ہی بعض لوگ وہ بھی زمانے میں ہوئے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، گویا انہوں نے فرشتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ایسے بھی زمانے میں لوگ تھے، حالانکہ فرشتے بھی اللہ کی بندگی پر مامور ہیں، اللہ کے بندے۔ بندہ کیا ہے؟ یعنی وہ عابد جو اپنے معبود کی پرستش میں، اپنے معبود کی پیروی میں، اپنے معبود کے احکامات کی بجا آوری میں دنیا کی کسی چیز کو آڑے نہ آنے دے، یعنی وہ اس میں اس طرح سم ہو جاتا ہے کہ وہ باقی سب چیزوں سے اپنی آنکھیں موند لیتا ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے میں اس حد تک سمجھا گیا، میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ یہود وہ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو صحیح النسب ہی نہ سمجھا، اور نصارہ وہ تھے جنہوں نے بڑھا کر اتنا اوپر کر لیا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ قرار دے لیا، گویا انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجنا شروع کیا۔ تو اس افراط و تفرید میں یہود و نصارہ دونوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے آج زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری قوم مسلم کا یہی حال ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اس کے نہیں سمجھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک ڈاک لے کر اور ڈاک دیا چلے گئے، اور دوسری طرف ہے انہوں نے بڑھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا وہ احد تھا جو احمد بن کر مدینے میں آ گیا، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ اللہ ہی قرار دیا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جتنے ناچ گانے، جتنے معاملات ہیں زندگی میں، ان میں جو خوبصورت سمجھے جاتے ہیں اس میں وہی قوالیاں اور وہی سارے سلسلے اور وہی دمال اور وہ سارا معاملہ کیا ہے کہ بس اینڈ پہ جا کے اس میں کہیں آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو کفایت کرتا ہے سب کچھ۔
تو وہ چل رہی ہے، تھاپ چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، ساتھ میں وہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ کہیں وہ حسن کا نام ہے، کہیں حسین کا نام چلتا ہے، تو اسی طرح کہیں یا رسول اللہ کہہ کر وہ سارا سلسلہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہنے کو یہاں تک کہا گیا پکڑے خدا چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یعنی ایسے جملے ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح مجروح کیا گیا ہے کہ الامان والا حفیظ، اور دوسری طرف بڑھانے پر آئے ہیں تو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ وہاں بھی الامان والا حفیظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت میں رکھے اور حفاظت میں رکھے کہ ہم کہاں چلے گئے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح، سیدنا مسیح کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، عن عباد ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ سیدنا مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے۔ کچھ نے اللہ کا بندہ ماننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ صحیح النسب نہ ہو تو وہ اللہ کا بندہ تو نہیں نہ رہتا۔ حالانکہ کسی کے صحیح النسب نہ ہونے میں بھی اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بہرحال اللہ کا بندہ۔ قربان جائیں اس شخصیت پر جس نے لکھتے اور بولتے ہوئے یہاں تک بتا دیا کہ نبی ہو تو نبی کی سرشت میں، نبی کی نسل میں، یعنی جو جس نسل سے نبی ہے، شرک تو آ سکتا ہے، بد کرداری نہیں آ سکتی۔ یعنی نبی ہو تو اس کی نسل، یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سارا سلسلہ، اور ہم من حیث القوم مانتے ہیں اس بات کو کہ سارے نبی جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ انہی کی نسل میں سے ہیں، یہ جملہ بھی تسلیم ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود سیدنا مسیح علیہ السلام کو پھر اس سے الگ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ الگ کیسے ہوئے، کس نے کیا، کہاں جا کر ہوئے، کچھ پتہ نہیں۔ سیدہ مریم جب بچے کو لے کر گئی قوم کے پاس، انہوں نے سوال کیا کہ مریم یہ کیا کیا ہے؟ نہ تو تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ کیا کیا؟ جواب دیا بیٹے نے، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور مجھے تو اللہ نے برکت بنا کر بھیجا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے نبوت دی گئی ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے، تم کن باتوں میں پڑے ہو؟ یہود و نصارہ کے افراد اور تفرید کی بات ہے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ابتدا میں کہا ہے عبد اللہ، انی عبد اللہ، انی عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ خدا کرے آج بھی کوئی اللہ کا بندہ بننے کو تیار ہو۔ سیدہ مریم کی پرورش تھی، یعنی اس اللہ کے بندے کی ماں کی پرورش ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں کی پرورش ہے۔ پرورش کے دوران سوال آیا کہ یا مریم انا لک ھذا، پورا بہترین اور فٹ جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ رزق اللہ کی طرف سے۔ آج یہ تفہیم ہو جائے کسی کی، چھوٹی سی بات ہے، یہ آج بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی، کیونکہ بندے سمجھتے ہیں کہ میری یہ ملازمت، میری یہ جاب،
میرا یہ کام، میرا یہ سلسلہ، باقی سارے بھی زمانے کے لوگ آپ دیکھیں ہمارا ملا کھائے گا کہاں سے اگر یہ نہ لے تو؟ اگر ایک بات کی یہ تفہیم ہو جاتی کہ میرا رزق کدھر سے ہے، جو مریم کو دوران تعلیم سمجھ آ گئی تھی، وہ اتنی بات آج ملا کو اگر سمجھ آ جائے تو معاملات سارے تبدیل ہو جائے۔ کہتے ہیں کھاتا کھائے کہاں سے؟ پھر آگے مثال دے دیتے ہیں جی وہ تو نبیوں کی بات ہے، تو سیدہ مریم نبی تھی، مان لو پھر۔ بعض نے یہ بات بھی کہی ہے، میں آپ کو عرض کروں آج کے زمانے میں لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے سیدہ مریم کو نبیہ بھی مانا ہے، اور انہوں نے اور بھی خواتین کو پھر مانا ہے ساتھ۔ انہوں نے کہا جدھر وحی آئی اس وحی میں وہ نبیہ ہی تھی جن کو آئی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وحی دی ہے مردوں میں، تو ہم اس کے قائل ہیں کہ وحی یعنی جو نبوت ہے وہ مردوں، وحی تو اللہ رب کریم نے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ وحی کی بات اگر ہے، اگر اس سے نبوت ملتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ جو گھر بناتی ہے جس سے آپ ایک وہ خالص چیز نکالتے ہیں جو آج ہر طرف نہ خالص ہے۔ واہ انسان کمال کیا تم نے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ رب کے دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو غور کرو، یہ جانوروں میں اللہ نے تمہارے لیے بڑی غور و فکر کی چیزیں رکھی تھی۔ فرمایا دیکھو تم کھلاتے ہو ان کو چارہ، یہ کیا دیتی ہے؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، وہ جو تمہیں دیتی ہے دودھ خالص۔ فرمایا آتا کدھر سے ہے کہ دیکھو وہ چارہ ایک جیسا لیتی ہے، اس سے کیسا اللہ نے ورق چلایا اس کا، دو اکٹھی نہریں، گوبر بھی، اس کا پیشاب بھی، اور اسی میں سے نکال کر اسی سے جوہر نکالتے ہوئے دودھ، خون بھی اسی سے بنتا ہے جو اس کے اندر چل رہا ہے، انہی نالیوں میں خون چل رہا ہے اس کے اندر، اسی میں وہ سارا ورق ہو کر اس کے فضلات خارج ہوتے ہیں، اور اسی سے تو نکالتا ہے وہ دوتا ہے دودھ۔ واہ سبحان اللہ، ایسا دودھ دوتا ہے کہ کمال ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ خوش کر دینے والی شے ہے۔ آج ہمارے یہاں معروف ہے یا کٹا یا تار لینے والا، باقی کوئی نہیں صورت نہیں، ہر چیز کے اندر ہم نے دو نمبری کر کے اس کو غلط کر دیا ہے۔ اللہ ارشاد لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، سیدنا مسیح کو اس بات میں کوئی آر نہیں کہ انہیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور وہ جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی اس میں کوئی آر نہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی بندگی پر مامور کر دیا ہے، وہ اللہ کی بندگی پر مامور ہے۔ تو وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ آیا تھا فرشتہ نبوت لے کر، آخری نبی، شکلیں تھی ایک جیسی، آنا تھا علی کے پاس، شکل دیکھی، محمد الرسول اللہ سامنے ملے تو نبوت ان کو دے دی۔ ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا ہمارے زمانے میں۔ نبوت ملنی تھی سیدنا علی کو، شکلیں تھی ایک جیسی، دونوں سے چچا زاد بھائی، تو اللہ نے بتا دیا پہلے ہی، فرمایا کہ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، ابدیت میں جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ کی عبادت میں کوئی ایسا فکر یہ بھولنے والی شے نہیں ہے۔ اگر فرشتے کو کام دے کر بھیجا جائے وہ بھول جائے تو وہ عبادت ہے؟ عبادت تو یہ ہے کہ جس کام پر مامور ہے، یہ میں نے پہلے عابد کا بتا دیا کہ عابد کیا ہوتا ہے، جو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے جس کام پر مامور ہے وہ کرے۔
آج اسے ہم عبادت کہتے ہیں، یہ جو نماز جمعہ باقی سارے یہ ہم عبادات کہتے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھنے میں لگا رہتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہ کیا ہوا، ادھر کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہر وقت یہی دیکھتے ہیں۔ اور ہماری مساجد بھری پڑی ہیں، ساری اسی کام میں لگی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کام پر معمور کیا گیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہے عبادت کا۔ کم سے کم یہاں آ کر تو بندہ اس بات میں لگ جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے عبادت کے لیے بنایا تھا، مجھے دنیا میں بھیجا گیا اس لیے کہ تو عبادت کر رہے۔ اور عبادت کا میں تو کہتا ہوں عبادت کا ساری دنیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری عبادت کا ہے جی، پوری جہاں جہاں آپ رہتے ہو۔ گویا آپ ڈیرے پر ہیں تو آپ عبادت میں ہیں، آپ مال ٹنگر میں ہیں تو آپ عبادت میں ہیں، آپ اپنی مزدوری پر ہیں تو عبادت میں ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہیں عبادت میں ہیں، حتیٰ کہ آپ رات سونے میں ہیں تو آپ عبادت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایک آدمی رات عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، فجر کی ارادہ رکھتا ہے کہ میں فجر کی نماز با جماعت ادا کروں، پھر وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر با جماعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ فرمایا ساری رات جو اس نے سو کر گزاری عبادت ہے۔ لیکن یہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، رات بھر سوچو اور میں پڑا رہے، یہ فکر ختم ہی نہ ہو کہ کھانا کدھر سے ہے، پیوں گا کیسے، معاملات زندگی چلیں گے کیسے، یہ ہر وقت اسی فکر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں داماد جسے ذوالنورین کہتے ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور وہ جس کا بھی میں نے نام لیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اہل ابا میں جن کو شامل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے کر فرمایا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے۔ چچا داد بھائی بیٹی کا خاوند دونوں کو بلایا، تپتی دھوپ میں تپے ہوئے پتھر کے اوپر کھڑا کر دیا، ذرا حساب کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا دن تھا بھی، تپتی دوپہر تھی، آدھا دن گزرا ہوا ہے، اس آدھے دن کا حساب میں بھی ابھی آدھے تک پہنچے تھے، پسینے میں شرابور، پاؤں جلتے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا حساب ابھی آدھا دن ہوا ہے اور آدھے میں سے بھی آدھے کا حساب ہوا، فرمایا واپس آ جاؤ۔ علی ذرا آپ بتا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کھایا شام کی اطلاع نہیں ہے، یہی میرا معاملہ ہے سارا زندگی کا۔ فرمایا علی پریشان نہیں ہونا، کل قیامت کے دن حساب بھی اتنا ہی ہے جتنا ملا ہے۔ پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے اسی کام میں لگے ہوئے کہ میرا کچھ بڑھ جائے، میں کچھ بنا لوں، میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ نے اجر رکھے تھے، کبھی نہیں خیال کیا۔ فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته، اور جو شخص بھی تم میں سے جو شخص بھی آر محسوس کرتا ہے عن عبادت ہی، اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور وہ تکبر کرتا ہے۔ ظاہر ہے عبادت سے تب ہی وہ ادھر ادھر نکلتا ہے جب اس کو تکبر میں وہ آ جاتا ہے کہ میں بڑا بنوں، مجھ میں یہ بڑائی آئے، میں نام و نمود میں دوسروں سے آگے نکلوں، یہی ایک اور مقصد ہوتا ہے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، یہ سب میری طرف اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ سارے میرے پاس اکٹھے ہوئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یاد رکھو وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، دعویٰ ایمان کیا، اور پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
صرف ایمان کفایت نہیں کرتا، نہیں قرآن نے کہیں کہا ہے کہ تمہیں ایمان صرف کفایت کرے گا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں گیا، کوئی شک اس میں نہیں۔ تسلیم ہے یہ بات۔ من قال لا الہ الا اللہ، تو یہود کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نصارہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آپ سکھوں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی کہیں گے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ سارے اسی کام میں ہیں، پھر آپ کس کی مخالفت کریں گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کل امتی دخل الجنہ الا من ابا، ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے کا منکر ہو؟ یہود بھی چاہتے ہیں جنت، نصارہ بھی چاہتے ہیں جنت، مسلمان بھی چاہتے ہیں جنت ہے۔ میں اہل کتاب ہی کی بات کرتا ہوں نا، اہل کتاب میں کوئی ہے جو جہنم کے چاہتا ہے میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے منکر ہو؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، یعنی پیغمبر کی نافرمانی میں زندگی گزارے اور یہ کہے کہ میں مومن ہوں، مومن ہو اور پیغمبر کی نافرمانی کر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی جملہ نکلے اور وہ قرآن کے خلاف ہو، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ایسے ہی کوئی مومن ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کرے نیک اچھے اعمال کرنے والا ہو۔ ابو سفیان سے پوچھا تھا شاہ حبشہ نے، وہ گیا تھا پکوڑے لینے، پوچھا تھا شاہ حبشہ نے بتاؤ کہ محمد جھوٹ بولتا ہے، کوئی غلط کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں، مسلمانوں کے خلاف کھڑا گواہی دینے والا، اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی کوئی جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ وہ تو ابو سفیان تھا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ آپ اس کافر ہی کا نام لے لو جسے تم آج بھی ابو جہل کے نام سے یاد کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ ذرا بتا تو صحیح کہ آخر آپ ہی کے خاندان کا، ہمارے ہی خاندان کا بندہ ہمارے میں ہی رہ کر پلا پڑا ہے، کوئی بات تو بتا۔ اس نے کہا ایسی بات کوئی ہوتی تو میں ضرور کہتا، میرے پاس کوئی بات ایسی نہیں جو میں کہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا ان کا اور ہمارا خاندان آپس میں متحارب تھے، کہیں ان کا نام بلند ہوتا تو مقابلے میں ہم بلند کرتے، ہمارا ہوتا تو یہ مقابلے میں بلند کرتے۔ اب ادھر محمد آیا اور اس نے دعویٰ نبوت کا کیا، اس کے خلاف دعویٰ کون سا کروں؟ مخالفت کس چیز کی تھی؟ محمد الرسول اللہ کے کردار کی مخالفت تو ابو جہل بھی نہیں کر سکا۔ تم کیسے مومن رہ سکتے ہو؟ وہ کافر مرا، ابو جہل کافر مرا، لیکن محمد کے کردار پر وہ انگلی نہیں اٹھا سکا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کے اجر پورے پورے دیں گے۔ وفا کا معنی میں نے بتایا تھا نا، وفا کسے کہتے ہیں؟ جو پورا کر دے، یعنی جس میں تبدیلی ہونا ابھی باقی ہے نہیں، باقی ہے تو وفا نہیں، وفا وہ ہے جو پورا ہے۔ اور فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کے پورے پورے اجر انہیں دیں گے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی کر دیں گے۔
کوئی کر کے آئے تو صحیح. اسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ اتنی رحیم اور کریم ذات ہے، اتنی وہ شفیق ذات ہے کہ ایک بندہ اس کی طرف چلتا ہے تو وہ دوڑ کر لپک کر اسے لے لیتا ہے. کوئی ایک تھوڑا سا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے، وہ لپک کر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو کہ تم اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو خالص ہو کر. اللہ شرماتا ہے اس بات سے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. اللہ تو وہ ذات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگے تو صحیح نا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ملے؟ مانگا ہوا صحیح ہو. بات یہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے وہی استنکفوا آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر سے کام لیا، جنہوں نے آر محسوس کی اور تکبر سے کام لیا، اللہ فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، میں انہیں عذاب بھی دوں گا تو ایسا جو درد دے گا ان کو. یہ لفظ اکثر میں کہتا ہوں جو علیم ہے نا، اس کا معنی یہ الف کے ساتھ بڑا ہی سخت ہے. یعنی ایک ہوتا ہے عذاب میں مبتلا ہونا، ایک ہوتا ہے کسی کو عذاب کے ساتھ درد دینا. یعنی درد بھی ہو نا انسان کو، معذب بھی ہو، اور اس وقت دنیا میں ہم معذب ہیں لیکن ہم درد محسوس ہی نہیں کر رہے، ہم خوش ہیں. معذب ہیں اور قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اللہ قادر ہے، وَهُوَ الْقَادِرُ وَلَا يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ، وہ قادر ہے تمہارے اوپر سے عذاب تمہیں دے، او من تحت ارجلہم، یا تمہارے پاؤں سے زمینی عذابوں میں مبتلا کر دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ بندی کے عذاب میں مبتلا کر دے، وہ اس پر بھی قادر ہے. آج گروہ بندی کا عذاب ہمارے اوپر ہے اور ہم اسے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی درد ہے اس بات میں؟ ہمیں کوئی درد نہیں. لیکن کل جو عذاب آنے والا ہے، اللہ ارشاد فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا جو انہیں درد بھی دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا وہاں پائیں گے بھی نہیں. کیا ولیًا، کوئی ولی، دوست، یار، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی سفارشی، کوئی سلسلہ، ہر چیز ختم، کٹ جائے گی ہر چیز. ولا نصیرہ، کوئی مددگار بھی انہیں نہیں ملے گا کہ کوئی مدد دے جائے. کوئی نہ مددگاری کے لیے کوئی پہنچے گا اور نہ ہی کوئی دوست یار وہاں کام آئے گا. اللہ مجھے آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے مطابق گزری ہوئی زندگی ہماری کامیابی کی زندگی ہے. اس کے خلاف ہو گئی، دنیا جہان کا سلیبس پڑھ لیا، بیکار اڑایا ہے، عقارت ہے، کسی کام کا نہیں. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جو دوسرا مضمون تھا آج کے سبق کا وہ تو ایک لحاظ سے رہ ہی گیا، لیکن بہرحال چلتے چلتے ایک دو باتیں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم روشن دلائل کی کتاب ہے جسے برہان کہا گیا ہے، یعنی ایسی واضح کر دینے والی جس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور دوسرا اسے نور کہا گیا، گویا روشنی قرآن ہے تو روشنی ہے، قرآن نہیں تو روشنی نہیں. وہ روشنی جو اللہ رب کریم نے دی ہے قرآن ہی کے اندر ہے، اس سے نکلنے والی روشنی کہیں سے بھی ملے گی تو وہ روشنی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس کے خلاف کوئی روشنی ہو وہ کہیں سے بھی آئے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. روشن دلائل چاہیے. قرآن کریم کے متعلق ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، قرآن وہ کتاب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایات ہیں، بینات من الہدی، ہدایت کے لیے روشن دلائل چاہیے تو وہ قرآن میں ہے، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کی ضرورت پڑے تو وہ قرآن میں ہے. تینوں چیزیں ہیں جن کی وضاحت کر دی. قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، روشن دلائل بھی ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق بھی ہے. یہاں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. وہ چیز جو ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، کھول دیتی ہے، ابہام باقی نہیں رہنے دیتی. بدقسمتی سے آج ہمارے سٹیجوں سے جہاں بھی آواز نکلتی ہے یہی نکلتی ہے کہ قرآن سمجھا جا ہی نہیں سکتا. پھر اس سے اوپر نکلتے ہیں، بریک نہیں کرتے، آگے کہتے پھر بتاؤ قرآن میں نماز کہاں ہے؟ بھئی آپ شکوہ کس سے کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. بزرگ اکثر کہا کرتے کہ آپ پدی کیا پدی کا شوربہ.
اتنا خیال تو بندہ کرے کہ بات کس کے متعلق کر رہا ہے. یہ حق ہے بات کرنا. اللہ کی کتاب پر اگر شک ہے تو یہ تو آپ شروع میں پڑھ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک و شبہ سے تو پاک کتاب تھی، آپ نے سارا شک اس کے اندر ڈال دیا. تو آپ اپنی عقل کا علاج کرائیے. یہی وہ عقل ہے جس کو سیدھے راستے آپ نے اپنی عقل چلائی اور وہاں تک آپ پہنچ گئے کہ شیطان نے عقل چلائی تھی. اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، یہ بہتر نہیں، میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں جی. تو یہ جی شیطان نے عقل چلائی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے وہ کہتے ہیں جی قرآن میں دین میں عقل کا دخل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ دین ہے ہی عقل والوں کے لیے، دین ہے ہی فکر والوں کے لیے. قرآن ہے ہی عقل اور فکر والوں کے لیے. جہاں عقل اور فکر نہیں وہاں قرآن اور دین کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. لیکن اس کو آزاد چھوڑنے کے لیے نہیں، اس کی حدود مقرر ہیں، ان حدود میں اس کو بند رکھے، کھولے لیکن آزاد نہ چھوڑ دے، داہریہ نہ ہو جائے. ان حدود میں رہے اور کھول کر اس سے سیکھے، لیکن سیکھنے کی بجائے سمجھانا شروع کر دے. سمجھ نہ آئے تو وہ نکتہ ہی نہیں. اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ ہم وہ کیا کہوں میں، بڑا برا لفظ تھا کہ ہم ناچنے کے لیے وہ لوگ مقرر ہو گئے ہیں جن کو اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے، اور کہتے یہ ہے کہ یہ آنگن ٹیڑھا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی خباثت ہمارے اندر سے نکلے. اللہ ارشاد یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے واضح نور تمہاری طرف نازل کیا ہے. فاما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان مضبوطی سے اس کو تھاما اللہ پر ایمان کے بعد، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ہم اسے اپنی رحمت میں داخل کریں گے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں شامل کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم اسے صراط مستقیم کا جو راہ ہے نا وہ دکھا دیں گے. قرآن کا تو یہی آرڈر ہے، حکم ہے. آگے میری آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا